ارادہ بھانپ کر فوراً نتیجہ بھیج دیتا ہے۔ ارادہ بھانپ کر فوراً نتیجہ بھیج دیتا ہے۔ میرا کریم اللہ ارادہ بھانپ کر فوراً نتیجہ بھیج دیتا ہے۔ چھری چلنے سے پہلے ہی وہ دمبا بھیج دیتا ہے۔ ارادہ بھانپ کر فوراً نتیجہ بھیج دیتا ہے۔ چھری چلنے سے پہلے ہی وہ دمبا بھیج دیتا ہے، اور میری خواہش کو لفظوں تک پہنچنے ہی نہیں دیتا۔ زباں کے خشک ہوتے ہی وہ دریا بھیج دیتا ہے۔ فلک سے رحمتوں کا ایک سمندر بھیج دیتا ہے۔ وہ خالق روز دھرتی کا مقدر بھیج دیتا ہے۔ کبھی بنجر زمین کی گود بھر دیتا ہے پھولوں سے، کسی کو رزق پتھر کے بھی اندر بھیج دیتا ہے۔ کسی کو رزق پتھر کے بھی اندر بھیج دیتا ہے۔ آپ کے عقیدے کی اذان دینے جا رہا ہوں، گلی گلی کوچے کوچے اپنا عقیدہ سنا رہا ہوں، کہہ رہا ہوں فلک سے رحمتوں کا ایک سمندر بھیج دیتا ہے۔ وہ خالق روز دھرتی کا مقدر بھیج دیتا ہے۔ کبھی بنجر زمین کی گود بھر دیتا ہے پھولوں سے، کسی کو رزق پتھر کے بھی اندر بھیج دیتا ہے۔ جتنے شعر بھی پڑھے میں نے آپ سے نہیں کہا کہ آپ بولیں، لیکن اس شعر پہ میں ڈیمانڈ کروں گا کہ جس کا عقیدہ ہو وہ ضرور بولے، جس کا عقیدہ نہ ہو وہ آج کی بزم میں ہمارا مہمان ہے، میں اسے تکلیف دیا بھی نہیں کرتا۔ کہہ رہا ہوں عدو عائشہ کو، امی عائشہ کا حلالی روحانی ایمانی بیٹا ہو ہی نہیں سکتا، اور سنی وہ ہوتا ہے، سنی ماں کی گود میں کبھی گستاخ نہیں پلتے، سنی ماؤں نے گستاخ صحابہ کو نہیں پالا، سنی وہ ہوتا ہے جو حضور کی ہر نسبت کا حیا کرتا ہے۔ اب دیکھتا ہوں کون کون عقیدے والا بیٹھا ہے اور کون کون مہمان بیٹھا ہے۔ محفظ کاظمی آج لاہور کی سرزمین پہ یہ دیکھ کر جائے گا اور اپنا عقیدہ بتا کے جائے گا کہ ہم کس حدیث کی کون سا نظریہ رکھتے ہیں اور کون سا عقیدہ رکھتے ہیں۔ کہہ رہا ہوں فلک سے رحمتوں کا ایک سمندر بھیج دیتا ہے، وہ خالق روز دھرتی کا مقدر بھیج دیتا ہے۔ اب بندہ آپ نے چیک کرنا ہے کون بولا ہے اور کون چپ رہ گیا۔ توجہ، عدو عائشہ کو شان، عدو عائشہ کو شان دکھلانے کی بات آئے تو وہ جنت کو ہی حجرے کے اندر بھیج دیتا ہے۔ ٹور جو گھر ٹور جو نہ بولو گھر ٹور جو گھر ٹور تسی کی لین آئے ہو، جواب دیو نا۔ عفت امی عائشہ صدیقہ، جس کے منہ میں زبان ہے وہ بولے عفت امی عائشہ صدیقہ۔ اور یہ شعر قبلہ قاسم صاحب بہت ایسا پڑھوں گا اور دیکھوں گا آپ کہاں تک پہنچتے، علماء تو بالکل جلدی پہنچ جائیں گے، طلباء بھی پہنچے تو پھر بولیے گا۔ خدا عورت پہ پردہ فرض کرنے کے لیے شائم عمر کی رائے کو آیت بنا کر بھیج دیتا ہے۔ خدا عورت پہ پردہ فرض کرنے کے لیے شائم عمر کی رائے کو آیت بنا کر بھیج دیتا ہے۔ عمر کی رائے کو آیت بنا کر بھیج دیتا ہے۔ سخن کے شور سے کچھ ہٹ کے نعت پڑھتے ہیں، روایتوں سے ذرا ہٹ کے نعت پڑھتے ہیں۔ حسنین کے نانا کا کھاتے ہیں صدقہ، خدا کا شکر ہے ہم ڈٹ کے نعت پڑھتے ہیں۔ پڑھوں نعت انہی ڈھلی سبحان اللہ لاہور آلے ہو، ذرا محبت نال سبحان اللہ۔ تعجب کیا اگر شاعر ان کی ہوئی جو بات تو ٹھنڈی ہوا چلی، پڑھنے لگا میں نعت تو ٹھنڈی ہوا چلی، اور گلیوں میں کتنا حبس تھا گزرے جب ایک بار وہ فخر کائنات تو ٹھنڈی ہوا چلی۔ تعجب کیا اگر شاعر سخنور نعت پڑھتے ہیں، بو جہل کی مٹھی میں کنکر نعت پڑھتے ہیں۔ اپنی بات کا پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے، جیسے تمام نبیوں میں میرے نبی جیسا کوئی نہیں، جیسے تمام نبیوں میں
میرے نبی جیسا کوئی نہیں، ویسے تمام صحابہ میں سیدنا صدیق اکبر جیسا کوئی نہیں۔ تو جڑا اس جملے تو چپ رہا ہے، تواڈے ورگا بھی کوئی نہیں، ذرا اونچی سبحان اللہ۔ جیسے تمام نبیوں میں آپ کے عقیدے کی بات کر رہا ہوں، توجہ، جیسے تمام نبیوں میں میرے نبی جیسا کوئی نہیں، ویسے تمام صحابہ میں سیدنا صدیق اکبر جیسا کوئی نہیں۔ حضور امام الانبیاء ہیں، سیدنا صدیق اکبر امام الصحابہ ہیں۔ وہ پوچھتا ہے صدیق کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا تجھے بتاؤں، جسے مصلی ملا نبی والا، مسجد ملی نبی والی، منبر ملا نبی والا، جماعت ملی نبی والی، نبی کے ہوتے ہوئے ملی، نبی کے ہوتے میں جا رہا ہوں، آپ بولے نہ بولے، نبی کے ہوتے ہوئے ملی۔ سوال ہوتا ہے ابو بکر مومن ہے کہ نہیں؟ دلیل دو، ثبوت دو۔ ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ ہمیں دلیل دیجئے، ہمیں ثبوت دیجئے۔ ابو بکر مومن ہے کہ نہیں؟ لاہور والوں، جملہ ضائع گیا تو گھر تک دکھ لے کے جاؤں گا۔ پوچھتے ہیں، پوچھا جاتا ہے ابو بکر مومن ہے کہ نہیں؟ دلیل دیجئے، ثبوت دیجئے۔ میں نے کہا او پاگل، او جھلے، او ایڈیٹ، ابو بکر کو مومن ماننے کے لیے دلیل اور ثبوتوں کی ضرورت نہیں۔ ابو بکر کو مومن ماننے کے لیے بندے کو پہلے خود مومن بننا پڑتا ہے۔ ابو بکر کو مومن ماننے کے لیے، قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ابو بکر کی عظمت کو سمجھنے کے لیے بندے کے خون کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ابو بکر کوئی عام ہستی ہے جسے اللہ کا قرآن کہے یہ ثانی مصطفیٰ ہے؟ تو اڈی زبان اللہ، تمہیں زبان اللہ۔ شان صدیق اکبر پہ قربان میں، رازدار رسالت کی کیا بات ہے؟ جس کو صدیق ہے خود خدا نے کہا، اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے؟ کون صدیق؟ کملی والے کی جس کو رفاقت ملی، سب صحابہ کی جس کو امامت ملی، سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی۔ تیرے تخت خلافت کی کیا بات ہے؟ غار ہے، جا کے جنت کی گلزار ہے، ایک طرف مار ہے، ایک طرف یار ہے، زہر پاؤں میں، زانوں پہ دلدار ہے۔ تیری صدیق قسمت کی کیا بات ہے؟ اور حضرت صاحب بیٹھے ہیں، آج صحابہ کی اعمال پہ بحث کی جاتی ہے۔ صحابہ ایسے تھے، صحابہ کی اعمال پہ بحث کی جاتی ہے۔ میں نے کہا سنو، پہلے تو صحابی کی تعریف کو سمجھو، صحابی کہتے کسے ہیں؟ پہلے سمجھو صحابی کسے کہتے ہیں؟ جو نگاہ مصطفیٰ جس کو دیکھے اور جو پھر چہرہ مصطفیٰ کو دیکھے ایمان لے آئے، جو نگاہ مصطفیٰ کو بھا جائے اور کلمہ پڑھ کے حضور کے قدموں میں آ جائے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ سنیے، عقیدے کی بات کر رہا ہوں اور یہ وقت کی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے نوجوانوں، آپ کو ضرورت ہے بہت زیادہ۔ سنیے، پہلے صحابی کی تعریف کو سمجھیے، صحابی کسے کہتے ہیں؟ پتہ چلا صحابی بنتے ہیں نگاہ مصطفیٰ سے اور چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنے سے۔ اعمال سے صحابی نہیں بنتے، نماز پڑھنے سے صحابی نہیں بنتے، روزہ رکھنے سے صحابی نہیں بنتے، بیت اللہ کا طواف کرنے سے صحابی نہیں بنتے۔ صحابی بنتا ہے دیدار مصطفیٰ سے۔ اب یہاں نکتے کی بات سنیے، جب صحابی بنتا ہی دیدار مصطفیٰ سے ہے تو پھر صحابہ کے اعمال پہ بحث کرنے کا تک ہی نہیں بنتا، کیونکہ صحابی تو اعمال سے بنتا ہی نہیں۔ صحابی تو وہ بنے جس کو رب چنے مصطفیٰ کے لیے۔
فرض کریں اگر کوئی بندہ حضور کی حیات میں حضور کی بارگاہ میں آئے اور کلمہ پڑھ لے اور چند لمحوں کے بعد اس دنیا سے چلا جائے، اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے روزہ نہیں رکھا، اس نے حج نہیں کیا، اس نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا، حتیٰ کہ کوئی عمل نیکی والا کیا نہیں، صرف حضور کی بارگاہ میں آیا ہے، ایک نگاہ دیکھی ہے اور پھر کلمہ پڑھ لیا ہے، کائنات کا کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی غوث، کوئی ابدال، دنیا کے سارے ولی اکٹھے ہو جائیں، دنیا کے سارے مفسر اکٹھے ہو جائیں، دنیا کے سارے شیخ الحدیث اکٹھے ہو جائیں، دنیا کے سارے ابدال اکٹھے ہو جائیں، دنیا کے سارے غوث اکٹھے ہو جائیں، دنیا کے سارے تابعی اکٹھے ہو جائیں، اس صحابی کی گرد راہ کو بھی نہیں چھو سکتے جس نے ایک نظر چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا۔ تو نتیجہ نکل گیا، صحابی اعمال سے نہیں دیدار مصطفیٰ سے بنتا ہے۔ جب صحابی دیدار مصطفیٰ سے بنتا ہے تو صحابہ کے اعمال پہ بات نہیں ہوگی کہ صحابہ ایسے تھے یا ایسے تھے، اب اعتراض ہوگا نگاہ مصطفیٰ پہ جس نے پسند کیا ہے۔ پھر ہے کسی مائی کے لال میں اتنی جرات جو نگاہ مصطفیٰ پہ اعتراض کرے؟ اگر نگاہ مصطفیٰ پہ، انتخاب مصطفیٰ پہ اعتراض کرو گے ایمان سے جاؤ گے۔ اور جو آج صحابہ پہ اعتراض کرتے ہیں وہ انتخاب مصطفیٰ پہ، انتخاب خدا پہ اعتراض کرتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا تجھے میں بتاؤں ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ حضور کی حیات میں حضور کے مصلی پہ جو 17 نمازیں پڑھائے اسے ابو بکر کہتے ہیں، اور سنی یہاں سبحان اللہ کہتے ہیں۔ حضور کی حیات میں حضور کے مصلی پہ جو 17 نمازیں پڑھائے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ وہ پھر پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا سنو، حضور اپنی حیات میں جسے حج کا امیر مقرر کریں، حضرت علی جن کی امارت میں حج ادا کریں، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ وہ پھر پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا جنت کے 8 دروازے جسے اپنی طرف بلائیں اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ وہ پھر پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا آسمان کے فرشتے جسے دیکھ کے جس کی قسمت پہ رش کریں اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ وہ پھر پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا تم سارے مدینہ جانا چاہتے ہو؟ کہتا ہاں جانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ریاض الجنہ میں 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھنا چاہتے ہو؟ کہتا ہاں پڑھنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا پھر سن، ریاض الجنہ کا ٹکڑا جو اپنی جیب سے خرید کر دے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ وہ پھر پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا حضرت بلال کو جو چھڑوائے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ وہ پھر پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا تجھے میں بتاؤں، حضرت عمر کے امام کو ابو بکر کہتے ہیں۔ وہ پھر پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا حضرت عثمان کے امام کو ابو بکر کہتے ہیں۔ وہ پھر پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا حضرت علی کے امام کو ابو بکر کہتے ہیں۔ وہ پھر پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا حضرت علی کے امام کو ابو بکر کہتے ہیں، حضرت حسن کے امام کو ابو بکر کہتے ہیں، حضرت حسین کے امام کو ابو بکر کہتے ہیں۔ وہ پھر پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ جسے صدیق کہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ وہ پھر پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ جس کے ایمان کی ضمانت دے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ وہ پھر پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ جس کے ایمان کی مثال دے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ لاہور والو آپ بولو نہ بولو آپ کی مرضی۔ وہ پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا سن، کائنات کا امام جس کے دروازے پہ دولہا بن کے آئے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ ٹھنڈے نعرے گھر لے جاؤ کام آئیں گے تمہارے، ذرا جاندار جوان والا نعرہ لاؤ نا پتہ چلے۔ مصطفیٰ کا ہم سفر آخر تک جو بولے دعا کرتا ہوں آج اس کا عمرہ کا ٹکٹ نکلے، پھر جائے روضہ رسول پہ دیکھے وہ کیسے سوئے ہیں مصطفیٰ کے ساتھ۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، مل کے مصطفیٰ کا ہم سفر، جس دی سنگت نال پیمبر، جس دی سنگت نال پیمبر، غار دے اندر، قبر دے اندر، حشر دے اندر، آئی گواہی قرآن دے اندر، وچ خلافت بعد پیمبر، ابو بکر دا پہلا نمبر۔ اسلام میں اول ہے
علی ہو کہ ابو بکر، مثالی ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی، ہمارے جد امجد کا قول ہے آل فاطمہ پر واجب ہے فضائل ابو بکر پڑھنا۔ میں تو پڑھ رہا ہوں، آپ سنیے، اور آخری منٹ ہے میرے، کہہ رہا ہوں مثالی ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی، میرے لب پر رہے ہر دم ثنا صدیق اکبر کی۔ پتا خود کا نہیں جس کو، پتا خود کا نہیں جس کو، بھلا وہ کیا بتائے گا۔ پتا خود کا نہیں جس کو، کس کو، اس کو، تسی سبحان اللہ۔ پتا خود کا نہیں، مولا صاحب جنہیں ساوی پیتی ہوئے نا، بوٹی پیتی ہوئے، انہوں تک کھالا بھی نہر لگ جائے، میں نے کہا جنہیں پیتی ہوئے انہوں اپنا پتا نہیں رہندا، نبی دے یاراں دا کی میں پتا رہے گا۔ پتا خود کا نہیں جس کو، بھلا وہ کیا بتائے گا، علی سے پوچھ ہے شان کا صدیق اکبر کی۔ اور آخر میں سوات رسات سیرت گڑھ لاہور آلے ہو، حیات باقی ملاقات باقی، آپ کے عقیدے کی بات کر کے جا رہا ہوں، آخر تک بولیے گا اور دیجیے گا ثبوت۔ اب سیدنا صدیق اکبر کے دیوانے بیٹھے ہیں اور آخری بات کر رہا ہوں، سوات رسات سیرت گڑھ جڑیں مضبوط ہوں، کہہ رہا ہوں مثالی ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی، میرے لب پر رہے ہر دم ثنا صدیق اکبر کی۔ پتا خود کا نہیں جس کو، بھلا وہ کیا بتائے گا، علی سے پوچھ ہے شان کیا صدیق اکبر کی۔ عمر عثمان و علی نے یہ بات ہم کو بتائی ہے، حیا والے ہی کرتے ہیں حیا صدیق اکبر کی۔ کہہ رہا ہوں پھول ماریں گے نہ پھول، آخری بات لاہور والوں اور پھر آپ سے اجازت، پھول ماریں گے نہ پھولوں کی کلی ماریں گے، مجتہد ماریں گے، اصحاب ولی ماریں گے۔ بات سمجھنے پہ آئے تو پھر یہی سمجھ ہے، عجیب لوگ ہیں، عجیب لوگ ہیں، صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، صحابہ سے بغض بھی کھانا خراب رکھتے ہیں، عجیب لوگ ہیں، صحابہ سے بغض بھی کھانا خراب رکھتے ہیں۔ وہ بھلا رسول اللہ سے کس طرح کنیکٹڈ ہوں جو سم تو ٹھیک مگر موبائل خراب رکھتے ہیں۔ او آخر تک جس کا شناختی کارڈ بھی ایک نمبر ہے اور ایک نمبر سنی ہے، میں کہا کرتا ہوں سنی اسے کہتے ہیں گل نبیاں دی آوے راضی سنی ہووے، گل ولیاں دی آوے راضی سنی ہووے، گل یارے غار دی آوے راضی سنی ہووے، گل حیدر قرار دی آوے راضی سنی ہووے، گل فاتح خیبر دی آوے راضی سنی ہووے، گل امیر شام دی آوے راضی سنی ہووے، گل نبی دے یاراں دی آوے راضی سنی ہووے، گل نبی دے گھرانے دی آوے راضی سنی ہووے۔ جنہوں حضور اپنی جھولی وچ بٹھان تے پیار کرن، سنی انہاں نو بھی سلام پیش کر دینے۔ ہجرت دی رات غار دے اندر جڑا حضور نو اپنی جھولی وچ سماوے، سنی انہاں نو بھی سلام پیش کر دینے۔ جنہاں نو حضور موڈیاں تے جا کے مدینہ دی گلیاں دے اندر چلن، ساڈا انہاں نو بھی سلام، تے جڑا حضور نو موڈیاں تے جا کے غار سور دی چڑھائی چڑھے، ساڈا انہاں نو بھی سلام۔ عقیدے دی گل سن کے نہ بولے، محفظ کاظمی ملتان تک دکھ لے کے جائے گا۔ جڑے حضور دے دروازے تے دولے بن کے آن، سنی انہاں دا بھی حیا کر دینے۔ جنہاں دے دروازے تے حضور دولا بن کے جان، سنی انہاں دا بھی حیا کر دینے۔ توجہ، پھول ماریں گے نہ پھولوں کی کلی ماریں گے، مجتہد ماریں گے، اصحاب ولی ماریں گے، مجتہد ماریں گے۔ تسی ساری رات بول دے رہو تے میں ساری رات پڑھتا رہا، اس ربائی دا مول ادا نہیں کر سکتے۔ میں کہہ رہا ہوں پھول ماریں گے نہ پھولوں کی کلی ماریں گے، مجتہد ماریں گے، اصحاب ولی ماریں گے۔ توجہ، جو بھی کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں صحابہ پہ تبرہ بازی، ان کو فاروق کے درے سے علی ماریں گے۔ بہت خوب۔